کہ اہل حدیث سے مراد وہ تمام لوگ ہیں کہ جو حدیث کی دیکھیے ان کے جو مختلف طرح کے کام ہیں حدیث کے تعلق سے اہل حدیث کی طرف نسبت ہے تو یہ مختلف کام سب اس میں ضمن میں آ جاتے ہیں. 10-12 چیزیں میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو روایت اور حفظ حدیث. اس سلسلے میں تو کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے کہ روایت اور حفظ حدیث میں اہل الحدیثین نے سب سے بڑا رول ادا کیا. دوسری چیز کتابت اور تدوین حدیث. کتابت حدیث لکھنے کا کام اور اس کی تدوین اور تصنیف کا کام یہ بھی اہل الحدیثین نے کیا. پھر اس کے بعد نقد حدیث یعنی حدیث کی تنقید, چھان پھٹک اور کھوٹے کھرے کے اندر میں تمیز کرنا کہ صحیح حدیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ضعیف حدیثیں کیا ہیں, یہ بھی اہل الحدیثی کا میدان ہے. اس کے بعد ایک میدان آتا ہے فقہ الحدیث یعنی حدیث سے کیا مسئلہ سمجھ میں آیا اور اس سے کیا استنباط ہوتا ہے اور اس کے یعنی تو یہ فقہ الحدیث کا جو کام ہے جس سے متعلق شکوک شبہات انشاءاللہ میں کوشش کروں گا دور کروں. یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اور اسی سے متعلق اس مجلس میں گفتگو ہوگی. لیکن اور دوسرے جو پہلو ہیں ان کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں. فقہ حدیث کے بعد پھر عمل بالحدیث. تو عمل بالحدیث ظاہر ہے وہ تو صرف اہل علم ہی صرف نہیں عمل کریں گے بلکہ عوام بھی عمل کرتے ہیں. تو اس معنی میں یعنی عمل بالحدیث کے معنی میں سارے وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے اہل الحدیث کے تحقیق کے مطابق جو حدیثیں صحیح ہیں اور انہوں نے ان سے جو چیزیں مستنبط کی ہیں ان چیزوں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں تو عمل بالحدیث میں وہ سب شامل ہو جاتے ہیں, چاہے عوام ہوں یا خواص ہوں, پڑھے لکھے ہوں اور ان پڑھ ہوں, سب شامل ہو جاتے ہیں اس اہل الحدیث کے معنی میں. اچھا, اس کے بعد پھر اہل علم کا جو کام ہے ان میں سے جو کام یعنی اب تک جو کام سارے ہر دور میں ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں یہ سب میں نے ذکر کیا. شرح حدیث یعنی حدیث کی جو ہم تحقیق اور اس کی فقہ اور استنباط کے بعد بہت سے نکات اس کے اندر جو ہیں حدیث کے اسانید و متون میں اس کے تعلق سے جو مختلف چیزیں ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں شرح حدیث, شرح کتب حدیث. ایک حدیث مختصر سی انما الاعمال بالنیات مثال کے طور پر لے لیجئے تو اس میں اتنے نقطے اور اتنے پہلو ہیں کہ آج تک لوگ اس کی شرح کر رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. جو اہل الحدیث ہوتے ہیں اہل الحدیث مصنفین ہیں انہوں نے شروع کتب حدیث کا ایک سلسلہ ہے پورا چلا آ رہا ہے معالم السنن خطیب خطابی کی کتاب سے لے کر کے اور اب تک. تو یہ کام تو اتنے کام تو ہر دور میں ہوتے رہے. موجودہ دور میں آ کر کے جب ہم 20ویں صدی میں یا 19ویں صدی کے آخر میں پہنچتے ہیں تو 2-3 کام کا اور اضافہ ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ ترجمہ کتب حدیث کے تراجم کا سلسلہ یہ بھی اہل الحدیثی نے نواب صدیق حسن خان کے زمانے میں اور پھر کتنے پریس موجود تھے دلی میں, لاہور میں, امرتسر میں, ان سب لوگوں نے حدیث کی کتابوں کے سب ترجمے کر ڈالے اور شرحیں لکھ ڈالی اردو میں تاکہ اہل زبان بھی اسے سمجھ سکے. اور اب اس وقت ماشاءاللہ انگریزی زبان میں دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی شرف جو ہے اہل الحدیث کو لوٹتا ہے. ان کے علاوہ موجودہ دور میں خاص طور پر ایک اور کام ہوا ہے احیاء کتب حدیث. تراث سلف جو ہے حدیث سے متعلق ایک کتاب نادر جو موجود تھی کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں ان سب کو کھنگال کر کے نکال کر کے اس کے نسخے جمع کر کے ایڈٹ کر کے شائع کرنے کا کام یہ بھی اہل الحدیث نے بڑے پیمانے پر کیا الحمدللہ. اس کی وجہ سے اب وہ جو طبرانی, بہقی, ابن عساکر ان سب کے نام آتے تھے اب ان سب کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں ہر شخص کی. آج سے 100 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی. کسی کے پاس چند کتابیں اگر کتب ستہ موجود ہوئی, مشکات موجود ہوئی, بلوغ المرام ہوئی, سمجھتا تھا کہ الحمدللہ مطلب بہت بڑی کتاب ہے. صاحب تحفۃ الحوضی مولانا عبد الرحمن مبارک پوری بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے تحفۃ الحوضی لکھی. ان کے پاس جو شرح حدیث کی کتابیں تھیں فتح الباری ان میں اہم ترین تھی. رجال کی کتابوں میں تہذیب التہذیب, تقریب التہذیب, خلاصہ اور میزان الاعتدال وغیرہ تھی. اور اس طرح سے بعض اور دوسری مساعد کتابیں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علم دیا تھا, علم کی بنیاد پر انہوں نے پوری کتابیں لکھ ڈالی اور تالیف تصنیف کا کام کیا. تو بہرحال یہ یعنی احیاء کتب حدیث یا نشر کتب حدیث یہ ایک. اور اس کے بعد پھر آخری جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ بہرحال مطلب حدیث کے تعلق سے انہوں نے ہر طرح کے اس طرح کے کام کیا. ہاں, حدیث کے جو مختلف طرح کے پروگرام جو موجودہ دور کے لیے مختلف پروگرام جو بنائے ہیں ترجمے کے ذریعے یا اصل عربی کے ذریعے نیٹ کے ذریعے استعمال کرنے یہ بھی کام بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اہل نے کیا. اس لیے کہ اہل الحدیث کو چونکہ حدیث سے انسیت ہے, حدیث سے محبت ہے, تو
تو وہ چاہتے ہیں کہ گھر گھر میں یہ حدیث صحیح حدیثیں جو ہیں لوگوں پہ پہنچ جائیں اور سارے مسلمان اس سے مستفید ہوں. اس لیے کہ اس پر کسی ایک کی اجارہ داری نہیں. ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ قرآن کے بعد حدیث کا مطالعہ کرے, سنت کا مطالعہ کرے, اس پر عمل کرے. تو اسی جذبے کے تحت الحمدللہ مطلب اہل الحدیث نے یہ جو حدیث سے متعلق سارے